الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم آیت مبارکہ 26 سے آیت مبارکہ 28 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ 26 سے ترجمہ و تفسیر شروع کرتے ہیں۔ قل اللہ، فرما دیجئے اللہ عالم بما لبثوا، زیادہ جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے علم غیب ہے آسمانوں اور زمین کا، ابصر بہی، وہ بڑا دیکھنے والا، واسمع، اور سب باتیں سننے والا، ما لہم، نہیں ان کا، من دونہ، اس کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا یشرکو، اور وہ نہیں شریک کرتا، فی حکمہ، اپنے حکم میں، اپنی حکومت میں، احدا، کسی ایک کو۔ کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے یہ نوجوان غار میں کتنا ٹھہرے۔ کلام کا انداز دیکھیے، اللہ تو جانتا ہے لیکن ہمارا ذوق بنا رہا ہے کہ جس چیز کو میں مبہم رکھوں، واضح نہ کروں، اس کو غیر واضح ہی رہنے دو، اور اپنی توجہ اصلاحی پہلو کی طرف لے آؤ تاکہ وہ سیکھ سکو جو اللہ سکھانا چاہتا ہے۔ تو اصل یہ یقین بٹھانے کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا گیا کہ ایمان اور عمل صالح کا بدلہ بہترین طریقے سے اور کامیابی کی صورت میں ضرور ملتا ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے غیب آسمانوں اور زمین کا، کیا وہ خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ کس بات پر قصہ ختم کیا کہ سارا علم اللہ کے پاس ہے، اور دوسری بات
ما لہم من دونہ من ولی، اس کے بغیر کوئی مددگار، کارساز اور ولی نہیں۔ ولایت دوستی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ولایت عامہ اور ایک ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ سب کے لیے اور ولایت خاصہ صرف مومنین کے لیے۔ اس سے یہ عام سبق مل رہا ہے کہ اللہ کے لیے وقتی نقصان برداشت کر کے کچھ چھوڑا جائے تو وہ بڑے بڑے فرعونوں کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ جتنا اس کے بس میں ہے اس کی بھرپور کوشش کرے، جو وہ نہیں کر سکے گا اللہ کر کے اسے دکھائے گا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہر جمعہ کو سورہ کاف کی تلاوت کی جائے، محض لفظی تلاوت نہیں بلکہ تدبر اور سمجھ کے ساتھ۔ صرف الفاظ کی بھی تلاوت ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو غور و فکر اور تدبر مطلوب ہے۔ جو یہ صلاحیت نہیں رکھتا وہ یہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ جو کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں۔ یہ تدبر اور غور و فکر انشاءاللہ اسباب کا تعصب اور حالات کی مرعوبیت ہمارے دلوں سے نکال دے گا۔ یہاں پر طلباء و طالبات کے ساتھ ساتھ علماء دین سے بھی گزارش کروں گا کہ قرآن مجید کے موضوعات پر محنت کریں، گہرے تدبر کے ساتھ اس سے وہ رہنمائی لیں جو موجودہ حالات سے جڑی ہوئی ہو۔ تدبر، محنت اور دعائیں یہ آپ کا ہتھیار ہونا چاہیے، اور پھر اسی محنت اور محبت سے اس رہنمائی کو امت تک پہنچائیں۔ قرآن مجید کے دروس اور حلقے قائم کریں تاکہ لوگوں میں یہ شعور بیدار ہو کہ قرآن مجید اساطیر الاولین کوئی پرانے زمانے کے قصے کہانیوں پر مشتمل کتاب نہیں، یہ تو ہر دور، ہر حالات میں مکمل رہنما ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت بھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے تھے کہ انسان کی اپنی حدود ہیں، اس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ اس سے اس کی استطاعت سے بڑھ کر سوال کیا جائے گا۔ اس سے یہ سوال ہوگا کہ جتنی مقدور بھر وہ کوشش کر سکتا تھا کیا اتنی اس نے کوشش کی؟ پھر آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ قرآن کو پکڑ لو، اس سے چمٹ جاؤ۔ ضیاء القرآن شریف لکھتے ہوئے آپ نے متعدد ایسی جگہوں پر قیام فرمایا جہاں ذہنی سکون میسر ہو، تاکہ قرآن مجید پر گہرے تدبر کا ماحول میسر آ سکے۔ آپ فرماتے تھے کہ کبھی کبھی غور و فکر کرتے ہوئے علماء امت پر بھی ایسی گھڑیاں آتی ہیں کہ باوجود گہرے تدبر کے وہ کسی نقطے میں اٹک جاتے ہیں، کسی آیت مبارکہ کا مفہوم ان پر نہیں کھلتا تھا تو وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، روتے، طویل سجدے کرتے اور تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگتے کہ یا رب قرآن کریم کے معنی تو منافقین پر نہیں کھلتے، تو ہم پر رحم فرما، اپنی بخشش فرماتے ہوئے اس کے مفاہیم کو کھول دے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے فہم کے دروازے کھول دیتا تھا۔ جب قرآن مجید پر دل اترتا ہے، جب قرآن مجید دل پر اترتا ہے تو ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے کھلتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نصائب کشاف۔ علامہ اقبال کی گہری بصیرت، قرآن مجید سے محبت اور یہ ذوق و شوق اس کے پیچھے ان کے والد کی تربیت ہے، جو انہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے سن کر فرماتے کہ اقبال قرآن ایسا پڑھا کرو کہ جیسے تم پر اتر رہا ہو۔ کہنے والا بھی عظیم باپ تھا، سننے والا بھی عظیم بیٹا تھا، جس نے اس نصیحت کو گرہ سے باندھ لیا۔ آپ کو قرآن مجید اور درود شریف سے عشق تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ محبت
اور ذوق و شوق عطا فرمائے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ان آیات تک اصحاب کہف کے قصے کا تو اختتام ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں مزید اس قصے سے اخذ ہونے والے رہنما اصولوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، وَاتْلُو، اور پڑھیے، ما اوحیا، جو وحی کیا جاتا ہے، الیکا، آپ کی طرف، من کتاب ربکا، آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدلا، نہیں کوئی بدلنے والا، لکلمات ہی، اس کے کلمات کو، ولن تجدا، اور ہرگز نہیں تو پائے گا، من دون ہی ملتحدا، اس کے سوا پناہ کی جگہ۔ فرمایا، آپ پر جو آپ کے پروردگار کی طرف سے کتاب بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے، آپ اس کی تلاوت کرتے رہا کریں، اسے پڑھ کر سنایا بھی کریں، کیونکہ اللہ کی باتوں، اس کے کلام کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، تلاوت کرنا، پڑھ کر سنانا۔ تلاوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظی اور ایک عملی۔ ایک الفاظ پڑھ لیے اور دوسرا جو الفاظ پڑھیں ان میں جو حکم ملا ان پر عمل بھی کیا، یہی حق تلاوت ہے۔ قرآن سے تعلق کمزور ہو جائے تو انسان اس کے الفاظ کو پڑھنا کافی سمجھتا ہے۔ اگر قرآن کی اہمیت اور قدر دل میں پیدا ہو جائے، اس سے محبت، اس کو سیکھنے کا شوق دل میں اتر جائے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر یہ تڑپ پیدا نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ پھر اس کے حالات جیسے بھی ہوں، جتنے بھی اہم معاملات اور مصروفیات اس کی ہوں گی، وہ اپنے رب کے کلام کو سیکھنے کا وقت نکال لیتا ہے، کیونکہ اسے یہ شعور ہوتا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے اور قیمتی اثاثہ ہے۔ اب ذرا اس آیہ مبارکہ کو سورہ کے سیاق و سباق سے جوڑیے کہ ولادیت عیسیٰ علیہ السلام کے غلط عقیدے کے مہلک اسرار پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، جس سے لوگوں کے مزاج، لائف سٹائل، اخلاق و روحانی قدریں، غیب اور مذہب کا انکار شروع ہو جائے گا۔ انسان بڑے مقاصد سے دور محض خواہشات کا غلام بن جائے گا۔ ایسے ماحول کے مہلک اثرات سے خود کو بھی بچانے کے لیے دو بہت عام ہدایات دی گئی ہیں جو غور طلب ہیں۔ پہلی ہدایت، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل ہونے والے قرآن مجید اور آپ کے ارشادات مبارکہ سے رہنمائی لے کر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اپنی عقل، علم یا کسی دانشور فلسفی کے اقوال و اعمال کی راہ اختیار کی تو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ دوسری ہدایت اگلی آیت مبارکہ میں ملتی ہے، وَاصْبِرْ، اور روک رکھیے، نفسہ کا، اپنے نفس کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو، بالغداۃ، صبح کے وقت، والعشی، اور شام کے وقت، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، اس کی رضا، اپنے رب کی رضا، ولا تعدو، اور نہ پھیریے، عیناک عنہم، اپنی آنکھیں ان سے، تریدو، تم چاہتے ہو، زینت الحیات، زندگی کی، الدنیا، دنیا کی، ولا تطع، اور نہ تم اطاعت کرو، من اغفلنا قلبہ، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا،
ان ذکرنا، اپنے ذکر سے، واتبع، اور اس نے پیروی کی، ہوا ہو، اپنی خواہشات کی، وکانا، اور تھا، امرہ، اس کا معاملہ، فرطا، حد سے بڑا ہوا۔ وصبر نفسہ کا، روک لیجئے۔ صبر یہاں روکنے کے معنی میں آیا ہے۔ شریعت میں صبر کے احکام کے مطابق شریعت میں صبر اللہ کے احکام کے مطابق اور اس کی روشنی میں خود کو اس کی مقرر کردہ حد پر روک لینا، مع ساتھ، کسی کے ساتھ خود کو باندھ لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے امت کی تربیت کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے، جوڑ لیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ایسے گروہ کی پہچان کیا ہے کہ وہ یریدون وجہہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اس کی چاہت، اس کی خوشنودی ان کا مقصد ہے، جس کی وجہ سے وہ دن رات اس سے دعاؤں اور مناجات میں لگے رہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی آنکھیں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں، دنیاوی زندگی کی رونق اور چمک دمک کے خیال سے ایسے لوگوں سے نگاہ ہٹ کر کہیں اور نہ جانے پائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی تو ابتدا میں ایمان لانے والوں میں غلام اور کمزور لوگ تھے۔ جب سرداران قریش کو دعوت توحید دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سننے آپ کی مجلس میں تب آئیں گے جب وہاں صرف ہمارے ہم پلہ لوگ موجود ہوں۔ ان غریب غربا کو اٹھا دیجئے۔ یہ کامل ایمان والے غریب غربا اللہ تعالیٰ کو اتنے عزیز تھے کہ ان کی قدر و منزلت کا بیان قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں محفوظ فرما دیا کہ ایسے لوگوں سے کبھی بھی آپ کی توجہ ہٹنے نہ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے خوبی بیان فرمائی، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ نماز فجر اور نماز مغرب کے اذکار اور دعائیں کا خصوصی ذکر کیا۔ ایسے ذاکرین سادہ مزاج، سادہ ذوق والے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ ان کے مقابلے میں سرداران قریش کی طرح کے متکبر لوگوں سے دور رہنا جو میری یاد سے غافل ہیں، حد سے بڑھے ہوئے بے اعتدالی کا شکار ہیں۔ قرآن اور وحی سے ہدایت لینا اللہ کا بہت عام حکم ہے کہ فتنہ دجال اور اس کے مہلک اثرات والے ماحول سے بچنے کا ایک عام ہتھیار اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے۔ اس کے علاوہ صحبت صالحین اختیار کرنے کا عام حکم ملتا ہے کہ تم خود بھی جتنی سائنس، میڈیا، دنیاوی علوم کی اعلیٰ ڈگریاں ماہر ریسرچرز بن جاؤ یا ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کر لو، جب تک اپنا ماحول مزاج درست کرنے کے لیے قرآن اور اہل قرآن سے تعلق نہیں جوڑو گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی زینت اور اس کی طلب تمہیں اللہ کی طرف سے آنے سے روکتی ہے۔ مال و جاہ والے تمہیں مرعوب کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ یہ اللہ کے نزدیک جاہل اور بے قدرے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یہ غافل دل والے اپنی عقل، مرضی اور خواہشات کے غلام ہیں، جو خود کو سب سے برتر سمجھتے ہیں، ان کو اپنا رہنما نہیں بنانا۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ جب کسی کے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیتا ہے تو ابتدا اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اعمال کی سزا میں یہ نحوست نازل ہوتی ہے۔
ومن اعرض عن ذکری، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اللہ اس پر زندگی تنگ کر دیتا ہے، اس کی زندگی سے برکت سکون اٹھ جاتا ہے، سٹریس پریشانی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایک شیطان ہر وقت اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، لہو کرین، جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں مثالیں بیان فرما کر خاص نظام تعلیم و تربیت سے آگاہ کیا ہے جو خیر و برکت اور زبردست انقلاب کا باعث ہے۔ اس لیے میں تمام طلباء و طالبات کو یہ بار بار گزارش کرتا ہوں کہ وہ اگر دینی ادارے سے منسلک ہیں تو خوش قسمتی کے ان مواقع کو ضائع نہ کریں اور بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنی کمی کوتاہیوں کو پورا کریں۔ جو طلباء و طالبات دینی اداروں سے منسلک نہیں وہ قرآن مجید کو مستند علماء سے سمجھ کر اپنی اس کمی کو پورا کر لیں۔ آپ کی فیڈ بیک سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد میں واضح اضافہ ہو رہا ہے جن کو اپنی اس کمی کا احساس ہو رہا ہے اور وہ اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہر کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور انہیں اپنے ایمان کی حفاظت کی کوششوں میں استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔